الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تعالى في سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وفي موضع آخر وقال هذا حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل وعن أبي ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہما. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، مجد، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین بلا شرکت غیر اس کائنات کے اندر حکمرانی کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں اس دنیا کے اوپر سایہ فغن ہیں، خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کے اوپر، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا اور دائمی دین عطا فرمایا جو دنیا و آخرت دونوں کے فلاح بہبودی کے لیے کافی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر یہ احسان کیا کہ اس امت کو خیر امت قرار دیا. اور اسی طریقے سے ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری رسول کا ایک فرد اور ایک امتی جو ہے بنایا. اللہ رب العالمین کی مختصر سے تعریف، توصیف، تحمید، تحلیل کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت کے ایک ٹکڑا اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث جسے جوامع الکلم کے الفاظ سے بھی اس حدیث کو جو ہے جانا جاتا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور یقیناً آیتوں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے اس جمعہ کا خطاب تقویٰ کے ہی اوپر ہے. یعنی انسان جہاں کہیں بھی رہے اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی جو اسرار و رموز ہیں، اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، وہ حق ہر انسان یا امت کا ہر ایک فرد اپنے دل کے اندر جاں رکھے، اپنے دل کے اندر جو ہے اس خوف الہی کو پیدا کرے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر جو ہے ذکر فرمایا تقویٰ کے الفاظ کے ذریعے سے. کہیں اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا النبی اتق اللہ. یہ سارے الفاظ جو اللہ رب العالمین عمومیت کے ساتھ تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ رب العالمین جو ہے اجاگر کرتا ہے. چنانچہ جس طریقے سے یعنی تقویٰ کی تعریفات تقریباً آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، یا اسی طریقے سے بہت سارے اہل علم کے زمانے آپ نے تقویٰ کی تعریفات کو سنا ہی ہوگا. مختصراً یہ کہ جس طریقے سے ایک انسان، جیسے ابھی گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان سایہ دار درخت کے نیچے آتا ہے، یا اسی طریقے سے مکان
کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اسی طریقے سے اے سی کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکے۔ اسی طریقے سے اگر ٹھنڈی کے موسم جب آئے تو سردی سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے گرم کپڑوں کا جو ہے استعمال کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، اس سے بچاؤ کی راہ جو انسان اختیار کرتا ہے اسے تقویٰ ہی کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لانا اور اللہ رب العالمین کی منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا اور اللہ رب العالمین کی عبادات کو اس طریقے سے انجام دینا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی معصیات سے اپنے آپ کو روک لینا، ان تمام کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہی مقصود اور مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے، جو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف جو ہے امت کی رہنمائی کی کہ انسان جہاں کہیں بھی رہے اللہ رب العالمین کی خشیت جو ہے اختیار کرے۔ اس لیے حدیث کے اس پہلے ٹکڑے کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یعنی اگر کوئی انسان ثریا تک بھی اگر پہنچ جاتا ہے یا اسی طریقے سے اگر کوئی تحت الثرا کے اندر بھی اگر پہنچ جاتا ہے، ہر مقام پر، ہر اس جگہ پر اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کا خوف جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصل مقصود ہے۔ اور جیسا کہ خطبے کے آغاز کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث جوامع الکلم کے اندر جو شمار کیا جاتا ہے۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جہاں بہت سارے ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی مختصر الفاظ اور بہت سارے معانی اس کے اندر جو شامل ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر جو ہے بھر لینا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے سمندر کو کسی پیالی یا کسی کوزے میں بھر نہیں سکتا۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو بہت ہی جامع بات چند الفاظ کے ذریعے سے ادا کر جاتا ہے اور سامعین کے دل و دماغ کے اندر وہ بات بالکل راسخ ہو جاتی ہے، وہ بات بالکل بیٹھ جاتی ہے، یہ ملکہ اور یہ خوبی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے کے اندر اللہ رب العالمین کے حق کو جو ہے ادا کیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد والے جملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے اس کے نفس کے اوپر جو اس کے جان کا جو حق ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد آخری جملوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق کو جو ہے بیان فرمایا۔ تو گویا کہ اگر اس تینوں یعنی حدیث کے اس تینوں ٹکڑوں کے اوپر جب گفتگو کی جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے اسلام کو جو ہے ان تین الفاظ کے ذریعے سے امت کے سامنے رکھ دیا، یعنی حقوق اللہ، انسان کا خود کا حق، اور اسی طریقے سے حقوق العباد، یعنی تمام لوگوں کے حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جامع الفاظ کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ اگر انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے تو اسلام کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے راسخ ہو جائیں گی۔ چنانچہ سب سے پہلے جملے کے اندر غور و فکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقوی یعنی تعریف جو کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی جملہ معمورات، یعنی جن باتوں کا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے بجا لایا جائے، اور جملہ منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے سب سے اہم ترین جو چیز جو حق ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہمارے اوپر جو ہے لازم آتی ہے، اور ہم میں کا ہر کوئی تقریباً اس بات کو جانتا ہے کہ توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے انسان جو اچھے طریقے سے جانے۔ اور یقیناً رمضان کا مہینہ جو گزر چکا ہم میں کا ہر ایک انسان جو ہے قرآن کریم سے کتنی وابستگی رکھے ہوا تھا،
قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جب انسان اس کے معنی کے اوپر غور و فکر کرے، اہل علم کے دروس میں بیٹھے، قرآن کریم کے تراجم کو پڑھنے کی کوشش کرے، اہل علم سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے، تو توحید کی ان تینوں قسموں میں سے ایک قسم جسے اسماء و صفات کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ اسماء و صفات کے اندر بہت سارے ایسے فرقے بھی وجود میں آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ناموں کا جو انکار کر دیا، یا اس کی تعویل کی، یا تشبیہ دینے کی کوشش کی، یا تعطیل سے کام لینے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات ثابت کیے ہیں اسے من وعن تسلیم کیا جائے، بغیر کسی تمثیل، بغیر کسی تشبیہ، بغیر کسی تعطیل کے۔ اور جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے اللہ رب العالمین کے لیے جن چیزوں سے روک دیا ہے، یعنی تشبیہ بیان کرنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہی اسماء و صفات کے باب میں اہم ترین مسئلہ ہے۔ چنانچہ جب ہم غور و فکر کریں اللہ رب العالمین کے اسماء کے اوپر، اللہ رب العالمین کے ناموں کے اوپر، مثلا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کی بخشش کر دے، اللہ رب العالمین تو مجھے جنت الفردوس کے اندر جو ہے داخل فرما۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یا انسان کی جو بھی ضروریات ہیں، ان تمام چیزوں کی ضروریات کے لیے اللہ رب العالمین کے ان اسماء کا انتخاب کیا جائے، اور یہ تقوی یہاں سے جو ہے پیدا ہونے والی شے ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہے اللہ رب العالمین تیرے اسماء میں سے، تیری توحید کی اس قسم میں سے غفار نام ہے، اللہ رب العالمین تو اپنے اس عظیم صفات کے ذریعے سے جو تیرے نام ہے غفار، اللہ رب العالمین تو مجھے بخش دے۔ چنانچہ یہ اسماء و صفات کے اہم ترین باب میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا جب نام کے اوپر غور و فکر کرے گا، اس کے معنی مفاہیم کے اوپر غور و فکر کرے گا، انسان کے اندر اللہ کا حق پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا تقوی انسان جو اختیار کرے گا۔ یہ اہم ترین چیز ہے جو اللہ رب العالمین جو ہم سے اور آپ سے جو مطلوب کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو رزق کی تلاش ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے کہ اللہ رب العالمین تیرا نام رزاق ہے، اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ جو ہے اور بہتر جو ہے رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین تو مجھے بھی رزق عطا فرما، تو مجھے حلال روزی مجھے عطا فرما۔ تو جب ہم اور آپ اللہ کی اس اسماء و صفات کے اوپر غور و فکر کریں گے، اللہ کے اس حق کو جانیں گے، تو یقیناً ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر انشاءاللہ جاگزی رہے گا۔ تو گویا کہ توحید کی بہت اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو گویا کہ یہ بہت ہی مختصر سی بات ہے کہ حدیث کے اس ایک ٹکڑے کے اوپر جو میں نے بات کی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تم جہاں کہیں بھی رہو۔ دوسرے ٹکڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مبرہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیکن بہترین انسان وہی ہے، اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جیسے اگر تم سے خطائیں اگر سرزد ہو جاتی ہیں، فوراً کوئی نیکی کے کام کرو، غلطیاں ہوئیں صدقات و خیرات کرو، غلطیاں ہوئیں وضو بناؤ، نماز کی ادائیگی کرو، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین پوری امت سے اس بات کا جو مطالبہ کرتا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تمام کے تمام لوگ اے مومنو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ تو گویا کہ انسان جب خطائیں کرے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جو جھکے۔ جو صغیرہ گناہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صغیرہ گناہیں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان ہم اور آپ جو ہے نماز کے لیے آئے، وضو بنائے، جس طریقے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو قطرات جو گرتے ہیں پانی کے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بالکل اسی طریقے سے جو ختم کر دیتا ہے۔ تو جو صغیرہ گناہیں ہوتی ہیں وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے زائل ہو جاتے ہیں، وضو بنانے کی وجہ سے، دعائیں پڑھنے کی وجہ سے، نماز کی ادائیگی کی وجہ سے، قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، سورۃ الکہف جو جمعہ کے دن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ صغیرہ گناہوں کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اسباب کو جو ہے ذکر فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کبیرہ جو گناہیں ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ انسان خالص توبہ کرے اور اس گناہ کی طرف پھر جانے کی جو کوشش نہ کرے۔ یہ شروط میں سے ہے کبیرہ گناہوں کے
کہ انسان خالص نیت کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور اپنی اس گناہ کے اوپر جو ہے نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر اس گناہ کی طرف جو ہے پلٹنے کی جو ہے کوشش نہ کرے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے یہ شرائط قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک کہ حسنات یعنی نیکیاں خطاؤں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی جو ابھی جتنے سارے اسبابوں کو جو ذکر کیا گیا کہ انسان ایسے ایسے اعمال کو انجام دے جس کی وجہ سے انسان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین جو بخش دیتا ہے، تو جب ہم اور آپ ان اعمال کو انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو جو ہے بخش دے گا، اور یہاں سے انسان کے دل و دماغ کے اندر جو ہے تقویٰ کی صفات جو ہے پیدا ہوگی۔ یعنی جہاں اللہ رب العالمین کا حق ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے داخل رہے گا، وہاں انشاءاللہ تقویٰ جو ہے ضرور داخل ہوگا۔ گویا کہ یہ دوسرا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے اسلام کے اہم ترین خوبیوں کو جو ہے ذکر فرمایا کہ انسان کا جو ہے انسان کے اوپر، اس کے نفس کے اوپر جو ہے کیا حق ہے اس کا بھی خیال کر کے۔ اور تیسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کے معاملات جو ہے رکھے جائیں۔ یہ اہم ترین آج کی تاریخ میں ہمارے درمیان جو ایک بہت بڑا مدعا جو ہے بنا ہوا ہے۔ ہر اعتبار سے کسی بھی لیول پر اگر انسان اس چیز کو جو دیکھنے کی کوشش کرے، چاہے خاندانی اور اسی طریقے سے معاشرتی اور اسی طریقے سے بال بچوں کے تعلق سے، یا حقوق الزوجین کے تعلق سے، یا اسی طریقے سے پڑوسیوں کے تعلق سے، یا کاروباری جو تعلقات ہیں اس رشتے کو اگر دیکھا جائے، تو تمام ایسے جگہوں پر ایسی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو تقریباً منقطع کر رکھا ہے۔ یعنی ہر ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسان جو ہے ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھ رہا ہے، جبکہ شرعی معاملات کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو۔ آپ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ واقعہ افک بہت ہی مشہور ہے، سورۃ النور کی جو آیت نازل ہوئی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے سلسلے میں پوری تفصیلات ہیں۔ اس تفصیل کے اندر آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خالہ زاد کے ساتھ کس طریقے کے معاملات رکھتے ہیں، ان کے بچپنے سے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے تمام چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ افک عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف سے جو پیش آتا ہے، اب اس میں چند صحابہ بھی جیسے حسان رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم، یہ تمام لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ ان کی کفالت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو کسی انسان کی کفالت کر رہا ہے، اس کی ساری ذمہ داری کو جو پورا کر رہا ہے، اس کے سارے حقوق کو ادا کر رہا ہے، پیسے، پڑھائی لکھائی، علاج، ساری چیزوں کا بندوبست کر رہا ہے، اب وہ انسان سامنے والے انسان جو اس کی مدد کر رہا ہے، اس کے اوپر احسان کر رہا ہے، اس کی بیٹی کے اوپر اگر کوئی افک لگائے، تہمت لگائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانی فطرت یہی ہے کہ ہم اسے ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام اور مرتبے کو اونچا رکھا اور کہا کہ آپ کا جو مقام ہے اور آپ جو اہل ثروت ہیں، یعنی آپ مالدار ہیں، اور آپ جو لوگوں کی جو خبر گیری کرتے ہیں، آپ کی شان یہ نہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے اس فضل کو جو اللہ نے آپ کے اوپر کیا ہے، وہ فضل آپ بندوں کے ساتھ جو ہے نہ کریں، اسے روک لیں۔ اللہ رب العالمین ایسا ہرگز نہیں چاہتا، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں، آپ معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو بخش دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین جو ہے غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوتی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، اسی طریقے سے میں اپنے اس بھائی کو بھی میں معاف کرتا ہوں جس نے میری بیٹی کے اوپر یہ تہمت لگانے کی کوشش کی۔ اس واقعہ کے اندر اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عفو درگزر کے معاملات کو جو ہے شامل حال رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جو ہے جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھیں۔ انتشارات جو پھیل رہے ہیں یہ تقویٰ نہ ہونے کی بنیاد پر، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو تقویٰ کی بنیاد پر ہی آتی ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر اگر تقویٰ نہیں رہے گا، ہم دوسرے کے اوپر احسان نہیں کرنا چاہیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرنا چاہیں گے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ انتشارات اور اتحاد و اتفاق کی جگہ پر ملت انتشار کے شیرازے کے اندر جو ہے بکھری ہوئی نظر آئے گی۔ چنانچہ ہم میں کہ ہر انسان ان واقعات کے اوپر غور و فکر کرے، تاریخ کے اس اوراق کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جاں بجا ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مثالوں کو جو ہے بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ جو پرفتن دور ایک طریقے سے تھوڑے وقت کے لیے امت کے اندر جو رونما ہوا، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، تو کس طریقے سے روم کا جو بادشاہ ساحل سمندر پر اپنے جو ہے کشتیوں کو، جو جنگی جو کشتیاں ہیں وہ لے کر آیا، تب اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی علی سے میں مصالحت کر لوں گا اور ہم دونوں مل کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے تم اپنے اس جنگی بیڑے کو یہاں سے ہٹاؤ۔ یہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے اختلافات اندرونی تھے، معاملات تھے، لیکن دین کے خاطر دونوں ایک دوسرے کے لیے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان واقعات کے اندر پوری تفصیلات ہیں، بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مختصر اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جو ہے جذبہ رکھیں، اپنے دلوں کے اندر جو ہے اخلاص و للہیت پیدا کریں، تقوی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر اسی چیزوں کا جو ذکر فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اللہ کی اس مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو اس جنت کے لیے جس کے عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر اللہ رب العالمین، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ شمار کر رکھا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو سر یعنی خوشحالی کے اندر اور بدحالی کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے راستوں میں جو خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالات میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، حقوق العباد، جو ابھی حدیث کا آخری ٹکڑا پڑھا گیا اس کے موضع شاہد استدلال یہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو جو پسند فرماتا ہے۔ تو اہم ترین چیزیں، اتنی ساری ایسے آیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین جو اس بات کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کہ انسان اپنے زندگی کے اندر جو ہے تقویٰ لائے، اللہ رب العالمین کی معرفت کو جانے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کو جاننے کی کوشش کرے، اللہ کے اسماء و صفات کو جاننے کی کوشش کرے، ہمارا حق کیا ہے، ہم اپنے حق کو بھی جاننے کی کوشش کریں، اور حقوق العباد کے اندر چاہے ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، اور اسی طریقے سے بھائیوں کے حقوق ہیں، یہ تمام ایسے حقوق ہیں جسے سمجھنے کی، جاننے کی جو کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم ترین مدعا کہ والعافین عن الناس، کہ بخشنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جذبہ جو اپنے دلوں کے اندر جو رکھیں۔ ایک دوسرے کو جب تک ہم معاف نہیں کریں گے، کچھ چیزوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، ہماری زندگی صحیح ڈگر پر چل نہیں سکتی۔ اس لیے صحابہ کی زندگی کو خاص طور پر پڑھیں، دیکھیں، ان کے جذبہ، ان کی قربانی کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور اسی ناحیے سے اللہ رب العالمین کہ جو آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا شروع وقت کے ہی کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ سب سے بہترین توشہ جو ہے تقوی کا توشہ ہے۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اہل و عیال اسے لے کر جاتے ہیں، تجہیز و تکفین کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ اس کا عمل رہتا ہے، اس کا تقوی رہتا ہے۔ تو ہم تقوی کے اوپر جو غور و فکر کریں، ان مال و دولت کے اوپر یا جو معاملات ہیں ان کو صرف سنوارنے میں نہ لگے، بلکہ اسے شرعی دائرے میں لا کر اسے سنوارنے کی کوشش کریں۔ مال و دولت یا معاملات، ان تمام چیزوں کو شرعی دائرے میں لائیں، اور یہ سب سے بہترین تقوی اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ اور تقوی کی اتنے سارے عظیم احسانات اور اس کی فضیلتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ بستی والے اگر تقوی کی راہ کو اختیار کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے نزول فرمائے گا، یعنی بارش نازل ہوگی۔ بارش کے نازل ہونے سے ظاہر سی بات ہے کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، اور اس کے بعد جو پھلوں کی کثرت ہوگی، سبزیوں کی کثرت ہوگی، انسان اسے کھائے گا، بیچے گا، پیسوں کی آمد و رفت ہوگی، اور انسان خوشحال ہوگا۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں کن بنیاد پر؟ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تو تقوی کی اہمیت کو جانیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو بروکار لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے، ہمارا حق ہمارے نفس کے اوپر کیا ہے، اور ہمارے یعنی حقوق العباد کے اندر جو سارے لوگ آتے ہیں، ان تمام حقوق کو جب ہم جانیں گے اور سمجھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر تقوی کی صفات جو ہے پیدا ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے جملہ احکامات کے اوپر جو ہے ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کر لیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق بھی دے گا کہ ہمارے بندے میرے راہ کے اوپر جو چلتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر
اخلاص و للہیت پیدا کر۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر قرآن و حدیث کی اہمیت کو پیدا کر۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو انتشار ہے اللہ رب العالمین تو اسے اتحاد و اتفاق میں تبدیل کر دے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں بیمار حال ہیں اے اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو تنگ دست ہیں تو اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے لیے بہتر سبیل جو پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے قرض کی ادائیگی کے بہتر سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو بلاد عربیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔